بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جی آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ روداد نویسی کے حوالے سے ہے۔ روداد نویسی سے پہلے ہم مکالمہ پڑھ رہے تھے، اور اب آپ کے امتحانی نقطۂ نظر کے حوالے سے بات کی جائے تو سوال نمبر 6 آپ کے پاس پیپر میں موجود ہوگا۔ جو آپ کے پاس سوال پیپر میں آئے گا اس میں آپ کے پاس ایک آپشن میں جو ہے وہ مکالمہ ہوگا اور دوسرے آپشن میں آپ کے پاس روداد ہوگی۔ اب آپ نے ان دونوں سوالات میں سے ایک سوال حل کرنا ہے، اور ان دونوں سوالات کے نمبروں کی بات کی جائے تو یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ یا تو آپ نے مکالمہ لکھنا ہے یا پھر آپ نے روداد لکھنی ہے۔ ہم مکالمے کے ساتھ ساتھ روداد کو بھی دیکھیں گے کیونکہ یہ ہمارے سلیبس میں موجود ہے، تاکہ ہمارے پیپر میں اگر ہم مکالمہ نہیں اچھے سے لکھ پا رہے یا جس موضوع پر مکالمہ آیا ہے اس پہ ہمیں اچھی طرح گرفت نہیں ہے، تو روداد والا جو ہمارے پاس موضوع آ گیا اس کے بارے میں ہم اچھے سے جانتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں، تو پھر ہمیں روداد والا سوال کرنا چاہیے۔ تو اب جی روداد نویسی کو یعنی کہ روداد کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ روداد جو ہے اس کے معنی کیا ہیں، یہ کس زبان کا لفظ ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ لغوی اور اصطلاحی معنوں میں جو ہے وہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم روداد نویسی کے جو اصول و ضوابط ہیں، جن اصولوں پر، جن قوانین پر جو ہے وہ روداد نویس عمل کرتے ہوئے اپنی روداد جو ہے وہ لکھتا ہے، مکمل کرتا ہے، پایۂ تکمیل تک پہنچاتا ہے، ہم ساتھ میں جو ہے وہ ان اصول و ضوابط کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جی روداد جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ جو روداد لفظ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی کیفیت، حالت یا عدالت کی کارروائی، یا پھر وہ تحریر جس میں کارروائی کا ذکر ہو یا کارروائی جو ہے وہ درج کی گئی ہو، یا کارروائی کا جو ہے وہ بیان موجود ہے، جسے ہم جو ہے وہ انگلش میں رپورٹ بھی کہتے ہیں۔ اب اصطلاحی طور پر اگر دیکھا جائے تو روداد جو ہے یہ ایسے واقعات و مشاہدات کا بیان ہے جو روداد لکھنے والوں کی نظروں سے گزرے ہوں، یعنی کہ وہ واقعات، وہ تجربات، وہ مشاہدات، وہ نظریات جو روداد لکھنے والے نے اپنی نظروں سے جو ہے وہ دیکھے ہیں یا اپنے کانوں سے ان کے بارے میں جو ہے وہ سنا ہے۔ تو جو اس نے خود جو ہے وہ دیکھا یا سنا ہے اور بعد میں اس کو قلم بند کیا ہے، اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا ہے، تو ہم ایسے واقعات یا ایسے مشاہدات کو جو ہے وہ روداد کہیں گے۔ اب بات آتی ہے جی کہ روداد جو ہے اس کو لکھنے کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے امتحانی نقطۂ نظر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ روداد کے سوال کی اگر بات کی جائے تو یہ سوال نمبر 6 آپ کے پاس 10 نمبروں پر مشتمل ہوگا، اور سال اول میں یعنی کہ 11ویں جماعت کے پیپر میں یہ سوال عموماً آ جاتا ہے، اور اکثر جو ہے یہ کن موضوعات کی صورت میں آتا ہے۔ تو وہ موضوعات اس کے کچھ یوں ہوتے ہیں کہ یہ یا تو کسی موضوع یا کسی نقطے پر یا کسی عنوان پر جو ہے وہ مباحثے کے حوالے سے آ جاتا ہے، یا پھر کوئی مشاعرہ، کوئی مذاکرہ یا جلسہ وغیرہ کے متعلق جو ہے وہ ہوتی ہے روداد۔ یعنی کہ کسی بھی جلسہ یا کسی بھی مشاعرہ یا کسی بھی مذاکرے کی اگر بات کی جائے تو ان موضوعات پر کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں جلسے کا یا فلاں مذاکرے کا یا فلاں جو ہے وہ مشاعرے کا آپ آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ لکھیں یا اس کے بارے میں روداد لکھیں۔ تو اب جی موضوع ہمارے پاس کوئی بھی آ گیا، اب ہم نے اس موضوع پر لکھنا ہے تو ہمیں کچھ اصول و ضوابط یا کچھ قوانین جو ہیں وہ ان پر جو ہے عمل کرنا چاہیے یا عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم روداد لکھ رہے ہیں تو پھر ہم انہی اصولوں پر جو ہے وہ رہ کر لکھیں گے تو وہ ہماری صنف جو ہے وہ صنف روداد کہلائے گی۔ اگر ہم ان اصولوں سے ہٹ کر لکھتے ہیں یا اپنی طرف سے جو ہے وہ اس میں کمی بیشی کرتے ہیں یا اضافہ کرتے ہیں تو پھر وہ بات جو ہے وہ ہماری روداد ہو سکتا ہے کہ وہ روداد نویسی نہ کہلائے، یعنی وہ روداد کی بجائے جو ہے ہو سکتا ہے وہ مضمون بن جائے یا خط کی شکل ڈھال لے یا کسی بھی صنف
دوسری صنف میں جو ہے وہ اپنی شکل جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے تحریر، یعنی کہ اگر آپ اصول و ضوابط کے مطابق جو ہے وہ روداد نہیں لکھیں گے تو پھر وہ روداد جو ہے وہ نہیں کہلائے گی، بجائے روداد کہلانے کے وہ کسی دوسری صنف میں یا کسی دوسری حیت میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ تو آئیے جی، روداد نویسی کے جو کچھ اصول ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے روداد نویس اپنی روداد جو ہے وہ لکھتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ جو ہے، اگر روداد کسی خاص واقعہ یا شخص کی یاد میں ہے تو اس کے متعلق چاند سطور میں تعارف کروایا جائے۔ یعنی کہ روداد نویس کے لیے سب سے پہلی اور لازمی بات یہ ہے کہ جس موضوع پر روداد لکھی جا رہی ہے، پھر وہ اس میں اگر کوئی خاص شخص یا کوئی خاص واقعہ ہے تو پھر وہ روداد نویس اس خاص شخصیت یا خاص واقعہ کے متعلق جو ہے چند سطور میں یعنی چند لائنوں میں جو ہے وہ اس کا تعارف کروائے۔ نمبر 2 جی، تاریخ، مقام اور حاضرین کا ذکر کیا جائے، یعنی کہ جس دن وہ واقعہ رونما ہوا یا جس دن وہ روداد جو ہے وہ اس نے لکھی یا جس دن وہ جو ہے خاص شخصیت جو ہے وہ کسی خاص جگہ پر جو ہے وہ آئی، کسی خاص موضوع یا کسی خاص عنوان یا کسی خاص جو ہے وہ مباحثے کی صورت میں جو ہے وہ وہاں پر آئی شخصیت، تو جس دن یہ سارا واقعہ رونما ہوا تو روداد نویس کیا کرے گا، وہ اس دن کی تاریخ، مقام اور حاضرین کا ذکر کرے گا۔ یعنی کہ روداد کی وضاحت میں روداد کو مفصل اور مدلل بنانے کے لیے وہ یہ چیزیں مینشن کرے گا کہ یہ روداد جس موضوع پر لکھی جا رہی ہے، اس موضوع پر جو گفتگو ہوئی یا واقعہ رونما ہوا وہ کس تاریخ کو، کس مقام پر یعنی کس جگہ پر ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ حاضرین کا ذکر کرے گا، یعنی اس میں جو موجود لوگ تھے جو حاضر تھے ان کا ذکر کرے گا۔ نمبر 3 جی، مقام کی آرائش و زیبائش اور کیفیت کے متعلق ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 3 میں یہ ہے کہ مقام، یعنی کہ جس مقام پر جو واقعہ رونما ہوا، اب اس مقام کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، جو صورت حال ہے، اس کا جو ہے وہ منظر پیش کرے گا۔ نمبر 4، تقریب کے مہمان خصوصی یا صدر کا تعارف کرایا جائے، یعنی کہ اس تقریب میں یا اس جلسے میں یا اس مذاکرے میں یا اس مشاعرے میں جو خاص شخصیت مہمان خصوصی تھی یا پھر جو ہے وہ اس تقریب کا جو صدر تھا، اگر مہمان خصوصی ہے تو پھر مہمان خصوصی کا، اگر کوئی شخصیت صدر کے عہدے پر فائز ہے تو پھر وہ اس کی صدارت اور اس کے صدر کے عہدے کے حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخصیت کا بھی تعارف کرائے گا کہ جی وہ تقریب فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر فلاں موضوع کے تحت جو ہے وہ منعقد کی گئی، اور اس تقریب میں فلاں شخص جو ہے وہ مہمان خصوصی تھا یا فلاں شخصیت جو ہے وہ صدر کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ پھر اس شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ چند لائنوں میں جو ہے وہ اس کا تعارف کروائے گا۔ اور اس کے بعد نمبر 5 میں دیکھیں، تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت سے کرنا چاہیے، یعنی کہ اس تقریب کا کوئی بھی تقریب ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے وہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس تقریب کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں۔ یعنی کہ یہ نہیں ہم کر سکتے کہ تقریب ہوئی اور اس میں تلاوت کلام پاک اور نعت شریف جو ہے وہ پہلے پڑھی گئی اور ہم نے اپنی روداد میں اس کا ذکر جو ہے وہ درمیان میں یا بعد میں کیا، تو اس طرح جو ہے وہ ہماری روداد کا جو تسلسل ہے، اس کا جو ردم ہے، جو واقعات کی بیانی ہے، جو واقعات کا بیان ہے، وہ اس میں پھر خلل پیدا ہو جائے گا، بگاڑ پیدا ہو جائے گا، پھر وہ ہماری روداد جو ہے وہ دلکش نہیں بنے گی، دلچسپ جو ہے وہ نہیں بنے گی۔ ہم نے اپنی روداد کو جو ہے وہ دلچسپ بنانا ہے، تو روداد کو جو ہے وہ دلچسپ اور دلکش بنانے کے لیے جو ہے وہ ان اصولوں پر روداد نویس کو عمل کرنا پڑتا ہے۔
اور جب ان اصولوں پر ایک روداد نویس عمل کرتا ہے اور انہی کے مطابق ایک تسلسل اور ایک ردھم کے ساتھ اپنی روداد لکھتا ہے تو پھر جو ہے وہ روداد جو ہے ادب میں خاصی مقبولیت رکھتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ صنف ادب میں خاص اہمیت اور خاص مقام جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جی روداد ایسی ہونی چاہیے کہ حقیقت کا گمان ہو۔ اب روداد جو ہے روداد نویس اس طرح لکھے کہ اس روداد کو جب لکھا گیا تو اس کے 10 20 15 سال بعد 25 سال بعد بھی اگر کوئی اس روداد کو پڑھتا ہے تو وہ اس انداز میں لکھی ہو، اس دلچسپی کے ساتھ لکھی ہو، اس قدر اس میں دلکشی ہو، اس قدر اس میں منظر کشی ہو، اس قدر اس میں جو ہے وہ واقعات کی جو ہے وہ ترتیب اور روانی ہو کہ روداد پڑھنے والا خود جو ہے وہ محسوس کرے کہ وہ خود جو ہے وہ اس واقعہ یا اس تقریب کا جو ہے وہ حصہ تھا۔ یعنی اب وہ بندہ جو ہے وہ فرضی طور پر اس روداد کو پڑھ رہا ہے، لیکن جب وہ اس روداد کو پڑھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی پرانے وقت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ آج کی اور ابھی کی بات ہے، اور میں خود یوں محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس تقریب کا یا اس واقعہ کا جو ہے وہ حصہ ہوں، میں اس میں موجود ہوں۔ اس کے بعد جی روداد میں زبان پیچیدہ نہیں ہونی چاہیے۔ زبان پیچیدہ سے مراد کہ زبان جو ہے وہ مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ روداد نویس کو سب سے لازمی طور پر جو زبان و بیان کے حوالے سے بات ہے وہ یہ دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ زبان جو ہے وہ اس میں سادہ اور روزمرہ کے مطابق استعمال کرے، یعنی کہ جو عام فہم زبان ہو۔ عام فہم زبان سے مراد کہ وہ ہر اس علاقے کے اور ہر اس علاقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندے کی، چاہے وہ عام ہے چاہے وہ خاص ہے، یعنی ہر خاص و عام کی زبان کے مطابق ہو۔ زبان اس میں جو روداد میں استعمال ہوئی ہے، اس کی تحریر میں استعمال ہوئی ہے، وہ بالکل ویسی ہی ہو جیسی وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ہے وہ بول رہے ہیں، اور وہی زبان ان کی بول چال کا حصہ ہے، اور وہی زبان جو ہے وہ روداد نویس کی روداد کا ہے۔ اگر یوں روداد نویس زبان کا استعمال کرے گا تو پھر اس کی جو روداد ہے اس سے ہر خاص و عام جو ہے وہ برابر استفادہ کر سکیں گے۔ تو اس کے بعد ہے جی مہمان خصوصی اور بعض اہم شخصیات کی تقاریر کے چند اہم نکات وغیرہ بیان کرنے چاہیے۔ یعنی کہ جی روداد نویس کے لیے ایک شرط یہ ہے، ایک اصول یہ ہے اچھی روداد لکھنے کے لیے کہ اس تقریب میں یا اس واقعہ میں جو خاص مہمان ہے یا جو خاص شخصیات ہیں جن کو جو ہے وہ دعوت دی گئی اور وہ اس تقریب میں جو ہے وہ شامل ہوئے، اور پھر انہوں نے اس تقریب کے مقصد اور اس تقریب کے موضوع کے حوالے سے جو ہے وہ چند منٹ کی جو ہے وہ گفتگو کی اور اپنے نظریات اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو پھر روداد نویس کیا کرے گا؟ ان کے خیالات یا ان کے نظریات میں سے جو اہم اہم نکات ہوں گے، جو اہم باتیں ہوں گی، وہ ان کو اپنی روداد میں شامل کرے گا۔ مثال کے طور پر شخصیت کا نام لکھے گا، جی فلاں شخص نے اس تقریب میں فلاں موضوع کے حوالے سے فلاں گفتگو کی، فلاں بات کی، تو اس بات سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے نظریات یا اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ اس تقریب کے مقصد کے مطابق کیا۔ تو جب وہ اس طرح بات لکھے گا تو یہ اس کی روداد کو یہ حوالہ جو ہے وہ ایک مدلل بناتا ہے۔ تو یوں جتنی بھی شخصیات ہوں گی یا جتنے بھی مہمان خصوصی ہوں گے، ان کی گفتگو میں سے جو اہم بات ہوگی، جو اہم اہم نکات ہوں گے، جو اہم اہم نظریات ہوں گے، جو اہم اہم خیالات ہوں گے، وہ ان کا بھی مختصراً جو ہے وہ ذکر کرتا جائے گا۔ کیوں کرتا جائے گا؟ کیونکہ روداد کی لینتھ کو یا روداد میں جو واقعات کی ترتیب ہے وہ اس کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا ہی اسی طرح جاتا ہے۔
کہ جیسے جیسے اس تقریب میں لوگ آئے اور جیسے جیسے وہ تقریب شروع ہوئی اور جیسے جیسے وہ تقریب جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچی، تو اس کے آغاز سے اختتام تک جن جن لوگوں نے اس میں جو ہے وہ حصہ لیا، جو جو لوگ شامل تھے، اور ان لوگوں کی باتوں میں سے جو جو باتیں اس تقریب کے مقصد، اس تقریب کے موضوع، اس تقریب کے عنوان کے مطابق ہوں گی، پھر اس کا ذکر ایک خاص ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ روداد نویس بیان کرے گا۔ تو اس کے بعد جی سب سے آخری اور لازمی اس کا جو اصول ہے یا نقطہ ہے آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے روداد جو ہے یہ امتحانی نقطۂ نظر سے کرنی ہے، تو امتحانی نقطۂ نظر سے بات کی جائے تو روداد امتحانی کاپی کے 2 یا 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ یعنی کہ روداد آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں واقعات کا تسلسل اور اس میں آپ کی بات کی وضاحت اس قدر جو ہے وہ مدلل اور وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ کے امتحانی کاپی کے 2 یا 3 صفحات آپ کے روداد کے موضوع پر جو ہے وہ موجود ہوں، تبھی جو ہے وہ آپ جو ہے ایک اچھی ترتیب کے ساتھ، ایک اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ لکھیں گے اور آپ جو ہے وہ 10 نمبر حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ تھے جی روداد کے کچھ اصول و ضوابط جن پر عمل کرتے ہوئے روداد نویس اپنی روداد لکھتا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی وہ واقعہ کے حوالے سے یا کسی بھی موضوع کے حوالے سے جو واقعہ یا جو چیز اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو یا جو منظر اس نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہو یا کانوں سے جو ہے وہ جو بات سنی ہو، پھر اس کے بارے میں وہ لکھنا چاہے، جسے ہم رپورٹ رائٹنگ کہتے ہیں، تو جب بھی وہ لکھنا چاہے گا تو وہ انہی اصولوں کے مطابق لکھے گا۔ مثال کے طور پر روداد کیا ہے؟ روداد کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے گئے، آپ کو بتائے گئے، اور اس کے بعد روداد لکھنے کا انداز کیا ہے کہ اگر آپ کو عام طور پر روداد جو ہے وہ لکھنا پڑتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ روداد جو ہے وہ کیوں، کب، کہاں اور کیسے، یہ 4 5 سیغے ہیں: کیوں، کب، کہاں اور کیسے۔ یعنی کہ وہ روداد کیوں لکھی جا رہی ہے، کب لکھی جا رہی ہے، اب وہ کسی واقعہ یا کسی منظر کی بنا پر لکھی جا رہی ہے جو اس دیکھنے والے نے خود محسوس کیا، اور اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اس پر جو ہے وہ اپنی خیالات کا اظہار ایک تحریر کی صورت میں کرے، تو پھر وہ یا تو کوئی واقعہ ہوگا یا کوئی منظر ہوگا جسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، اب اس کو وہ تحریری صورت میں لانا چاہتا ہے، تو اس کی ترتیب یوں ہوگی: کیوں، کب، کہاں اور کیسے، کہ وہ واقعہ کیوں پیش آیا، کب پیش آیا، کہاں پیش آیا اور کیسے پیش آیا۔ اب ان 4 5 نقطوں پر جب وہ لکھنا شروع کرے گا تو وہ اس کی ایک رپورٹ تیار ہو جائے گی، تو جو رپورٹ تیار ہو جائے گی اسی کو جو ہے وہ روداد۔ تو یہ تھا جی ہمارا روداد کا موضوع۔ اب اس روداد کے موضوع کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے یا اس کے اصول و ضوابط کے حوالے سے آپ کو کسی بھی بات پر کسی قسم کا بھی کوئی ابہام پیش آئے تو آپ اپنی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو میری طرف سے میرے تمام عزیز طلباء و طالبات کو نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ والسلام، سلامت رہیے، آباد رہیے۔